وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد الرسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معہم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ کافی عرصے بعد آپ کی اس جگہ امر امام سے پہنچے ہیں، بہت طویل خطاب نہیں لیکن چند گزارشات کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اتنی دور سے ہم آئے، آپ بھی دور دور سے آئے بیٹھے ہو، کچھ میں آپ کو بتا جاؤں آپ کیا لینے آئے ہو اور ہم کیا کرنے آئے ہیں۔ کوئی وجہ تو ہے نا، آپ بھی آئے ہم بھی آئے۔ پہلا جواب یہ نہ آپ اپنی مرضی سے آئے نہ ہم اپنی مرضی سے آئے، کسی کا احسان ہے جنہوں نے ہم جیسوں کو توفیق بخشی، ہم آپ کے سامنے آئے، آپ جیسوں کو ہمت بخشی، آپ امام کے ذکر میں آئے۔ بندے کا کمال نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے مولا کا احسان ہوتا ہے۔ قسم سلطان کے اس مقدس ذکر کی حق کے مودت کی پہچان یہی ہے، حسین کے پاس جایا جائے مگر لینے نہیں دینے۔ بہت شکریہ۔ لینے نہیں دینے۔ لینے والا مودت کا حق ادا نہیں کرتا، دینے والا مودت کا حق ادا کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کربلا نے سکھایا ہے، یہ کربلا کا معیار ہے۔ جتنے بھی عاشق ہیں دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ کیا ان کی ضرورت نہیں تھی؟ یہ جو شہید کی ڈگری ہے یہ خود ملی، انہوں نے نہیں مانگی۔ ولی اللہ کی ڈگری ہے، انہوں نے خود دی، انہوں نے نہیں مانگی۔ کفن دفن انہوں نے نہیں مانگا۔ ولیال گجرات تھوڑی سی اگر ذہن کی گھیریں کھولیں، میں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ زہر برادر مجھے نہیں پڑھائے گا کولیوال، نہیں پڑھائے گا گجرات، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، سرکار نے مجھے مصروف کر دیا، لیکن ابھی پڑھ کے گئے ہیں۔ کیوں 25 دفعہ نام آیا مریم کا، کیوں نام نہیں آیا سیدہ کا؟ ارمان افسوس، اللہ قرآن میں کنیزوں کا نام لینا پسند کرتا ہے، مالکن کا نہیں۔ اللہ قرآن میں مہربانی، ابھی سن بیٹھے ہو، کوئی دیر نہیں ہوئی، تھوڑے ہی لمحے گزرے ہیں، واجب الاحترام قابل قدر پڑھ کے گئے، کبھی موقع ملا میں ان کو یاد کراؤں گا۔ اللہ قرآن میں کنیز کا نام لیتا ہے، مالکن کا نہیں۔ یہی جواب دیا تھا نا مولانا نے جو آئے تھے، نام نہیں۔ اگر اللہ قرآن میں نام نہیں لیتا، ہم نوکروں کو کیا ضرورت ہے بیٹی کا نام لینے؟ ابھی سن بیٹھے ہو یار، ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، سنا یار کیا کہا تھا بادشاہ نے، سننے بیٹھے کیا کہا تھا بات؟ دائیں بائیں کون ہے؟ انہوں نے کہا تیری بیٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 3۔ کا نام کیا ہے؟ سنا تھا نا جملہ آپ نے، تو نے میری عزت کے نام لینے کی کوشش کی یا پوچھنے کی کوشش کی؟ سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی۔ بڑی بڑی جگہوں سے ہو کر دنیا آ کے آل محمد کی شہزادیوں کے نام ایسے لیتے ہیں جیسے نکرانیوں کے نام بھی کوئی نہیں لیتے۔ اللہ قرآن میں نہیں لیتا، نوکر کو کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنی ضرورت ہے، جا گھر تیرے ماں بیٹھی ہوگی، ماں کو ماں کے نام سے پکار کے دیکھ کہ یہ افسوس اتنا بڑا کیا ہے، تجھے نام لینے کی تمیز ہی نہیں۔ ماں بچپن میں سکھاتی ہے، بیٹا باپ کا کوئی نام پوچھے بتانا، سید فلانا، شاہ ملک فلانا، چودھری فلانا۔ بیٹا کوئی ماں کا نام پوچھے بتانا، امی جان، ماں جی۔ زمانہ ایسے ہے بیٹا، کوئی پوچھے نام نہ بتانا۔ کیوں؟ ماں سے میں نے بھی پوچھا تھا نام کیوں نہیں بتانے، ماں نے کہا تھا غیرت کے نام باہر نہیں لیا جاتا۔
मेहरबानी को लिहाज, लेकिन आपकी इस दाद का फायदा तब है जब सैयद गैरतमंद बन के किसी को दादियों का नाम न ले। फिर है गैरत का तकाजा, फिर है गैरत का तकाजा। हाँ, वरना क्या, मुझे भी दाद और को भी दाद नहीं। रोको टोको मिंबर पे आने वाले को, खबरदार, हमारी दादियों के नाम है, हम बर्दाश्त नहीं करते, गैरतमंद कौम है हम। अपनी इज्जतों में फर्क आता है, अली के घर की भी तो कोई इज्जत है। बहुत शुक्रिया, मुश्किल सी बात थी जो मैंने आपके खिदमत में अर्ज की। टॉपिक वही है जो मैंने थोड़ा सा आपके खिदमत में छेड़ा है। क्या था? मवद्दत। आप आए हो मवद्दत का हक अदा करने, लेके क्या जाओगे? नज़र अल्लाह नियाज़े हुसैन, या लेके क्या जाओगे? मोहम्मद की बेटी की दुआएं। लो जी, मैं बात ऐसे नहीं छेड़ी, मैं करबला वालों की मिसाल आपके सामने दे गया। मुझे कोई करबलाई बड़े से बड़ा मुफस्सिर मुर्रिख दिखाए किसी करबलाई ने हुसैन से कोई सवाल किया हो? नहीं किया, बेसवाल हैं। यही है मकाम मवद्दत। नौजवानों, दो मिसरे आज करने लगा हूँ, शायद मकाम मवद्दत समझ आ जाए और मुझे बहुत तवील ना समझाना पड़े। किसी आशिक ने कलम उठाई, कमाल कर गया। वो कहते, तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। तूने अंदाज़े असीरी देखे हैं, अंदाज़े वफा नहीं शायद। कुछ पंछी पिंजरा खोल भी दो तो जाया नहीं करते। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मेहरबानी को लिहाज, शुक्रिया गुजरात। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हर आशिक का मिजाज मुख्तलिफ होता है आम लोगों से। सलाम है इन आशिकों पर। आज तक 1400 साल हो गए, हम, हमारे आबा अजदाद, हमारी औलादें सलाम पेश। क्यों? मवद्दत का मयार कमाल है। जहाँ मवद्दत उज़ैर आ जाए, भाई कमर, जहाँ मवद्दत आ जाए, बिरादर सादात जितने बैठे हो मोमिनीन, वहाँ बंदा बेसवाल हो जाता है, बेसवाल। और मैं हुसैन की मजलिस पे सुनने गया, मैं नहीं गया, मुझे इमाम ने बुलाया। मेरी क्या औकात थी, मेरे इमाम ने मुझे बुलाया। ओ जी मैं गया, मैं नहीं गया, 14 ने मुझे करीब करीब बिठाया। दे मेहरबानी, थोड़ी सी बातें मुश्किल हैं लेकिन ज़रूरी बड़ी है, पसंद है। बिस्मिल्लाह, जिसको जाना हो 100 बिस्मिल्लाह। ये पैगाम हक है, मेरे पास यही है। मैं लगती लिपटी बातें नहीं करता, जो हकीकत है वही बयान करूंगा, क्योंकि ये मिंबर ही ऐसा है जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपका देनेदार नहीं, मैं अपने सुल्तान ज़माना का देनेदार हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, हो सकता है रिकॉर्डिंग कुछ अर्सा चले, उसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाए, गायब हो जाए, गुम हो जाए। इमाम ज़माना के सामने हर चीज ऐसे है जैसे एक रोशनी में दिन होता है। क्यों आए हो? किस लिए आए हो? मकसद क्या आपके आने का? हमारे आने का मकसद क्या है? बस ये 2 मकसद समझाने का मर्शा जी, उम्मीद है इसी में बात पहुंच जाएगी। आपके आने का मकसद, आप खुद नहीं आए, आप बुलाए गए हो। एक छोटा सा मवद्दत पे वाक़या बड़ा मुख्तसर सा भी सुनाऊंगा, अगर आपका दिल बना तो, वरना ज़ुल्दना की तारीख सुना के इजाजत चाहूंगा। शुक्रगुजार हो, शुक्र। आप क्यों आए हो? हम नहीं आए, किसी ने बुलाया था। अरे भाई, किसी ने बुलाया था तो क्यों? का कोई बुलाता है तो वो सबसे पहले इस काबिल समझता है, ये उसका शफकत, इनायत और करम होता है। कोई बुलाता है, कब बुलाया था? कुछ देना चाहता था? कहा नहीं, हम लेने कुछ नहीं गए। कहा क्यों? तुम्हें नहीं जरूरत? नौजवान देखना बेटा मेरी तरफ, एक मैं मैसेज देने लगा, तुम्हें नहीं जरूरत? का है जरूरत। का मजलिस पे गए थे, लिस्ट क्यों नहीं दी? हुसैन मेरा ये काम कर, हुसैन मेरी ये मजबूरी है, हुसैन मेरी ये टेंशन है, हुसैन मेरी ये परेशानी है। कहा मैं अगर जाता तो एक हाथ दो, एक हाथ लो बन जाता, ये आ जाता लालच के जुमरे में। और अब मैं जान चुका हूं, करबला लालची को कबूल नहीं करते। अब मैं जान चुका हूं, अब मुझे इतना शऊर आ चुका है, करबला लालची को कबूल नहीं करती। लालची की करबला में गुंजाइश नहीं। यही तो तेरे सरदार हुसैन ने किया। तुझे क्या चाहिए? ये ले लो। तुझे क्या चाहिए? ये ले लो। तुम्हें क्या चाहिए? ये ले लो। जो बच गए तुम्हें क्या चाहिए? कहा आप।
ہمیں سمجھ نہ آئی، بچپن سے آج تک ہم یہی کرتے آ رہے ہیں جو ہم نے بڑوں کو دیکھا، احسان لگاتے آ رہے ہیں۔ ہم نے 10 دیگیں پکوائی، میں نے بڑی مجلس کروائی، میں نے 4 کنالے امام بارگاہ کو جگہ دی، یہی نظر آ رہا ہے۔ بابا نا، مودت بہت ضروری ہے۔ اس پہ میں آج ایک بہت بڑا خطبہ سلطان زمانہ کا ایک جملہ سنا جاؤں گا۔ نوجوانوں بیٹا آپ نے ذرا سنبھالنا ہے، دوستوں بھائیوں، بزرگ تو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ نہیں، یہ ہم نے نہیں کیا، 4 کنال امام بارگاہ کو میں نے جگہ نہیں دی، یہ حسین کا احسان ہے جس نے مجھ جیسے سے اپنا گھر بنوایا۔ مہربانی گجرات، بہت شکریہ گجرات، شکر گزار ہوں گجرات، میری کوئی اوقات نہیں، یہ میرے امام کا احسان ہے جس نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا۔ 8 دیگیں 10 دیگیں 50 دیگیں میں نے نہیں پکوائی، میرے آقا کا احسان ہے جس نے میرے ذریعے اپنے ماتمیوں کو لنگر کھلایا۔ یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے امام کا احسان ہے۔ لو جی چلو میں پہلے جملہ عرض کیے دیتا ہوں، آپ کا اور میرا زمانے کا علی انشاءاللہ کعبے کی چھت پہ آئے گا، انشاءاللہ۔ یہ بھی علی کے گھر کا مزاج ہے، کوئی علی کعبے میں آتا ہے، کوئی علی کعبے پہ آئے گا، انشاءاللہ۔ میری یہی دعا ہے، اس لیے پیر کمر شاہ میں اس لیے نکلتا ہوں، قسم سلطان کی اس لیے نکلتا ہوں، اللہ کرے میرے زمانے کے امام کے ہور تیار ہو جائے، صرف اتنا ہی میرا مقصد ہے، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ کا میرا زمانے کا امام کعبے کی چھت پہ آئے گا۔ شاید ہمارے بچوں کو یہ آیت کبھی نہ بھولے جس میں اللہ اپنے حبیب کی زبان سے کہتے ہیں، میرا حبیب ان سے کہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ بھئی ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، میرا حبیب ان سے کہے یہ اقربا سے مودت کرے، اقربا سے، ذیشان آپ نے بھیا ضرور یہ جملہ سننا ہے، اقربا سے مودت کرے۔ یہ ہے کیا سوال؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کی زبان سے؟ محمد کی زبان۔ سوال کرتا ہے کہ ان کو کہو مودت کرے۔ میرا بڑا پیار ہو ذیشان سے، بہت پیار، حد سے زیادہ، حالانکہ یہ دوسری ملاقات ہے، مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا، کاش میں یہ سمجھا پاؤں پیغام آپ کو۔ بڑا پیار ہے ذیشان سے، صبح شام رابطہ رہتا ہے، ذیشان بڑا پیار کرتا ہے، بڑا بھائی ہے، بڑوں کی جگہ پہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ میرے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، میرے لیے دعائیں کرتا ہے، میرے گھر کے بچوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اس نے ایک دن مجھے کہہ دیا، شاہ جی ایک کام تو کرو۔ میں کام کر کے واپس آیا، میں نے فوراً آ کے ذیشان سے کہا، میں نے کام کیا ہے، تو کیا دے گا؟ سوچے گا ضرور، اسد بخاری بھول گئے ہو میرے تم پہ کتنے احسان ہیں، میرے تم پہ، ذرا ای کو کم کرنا مولانا، میرے تم پہ کتنے احسان ہیں؟ کہا ہاں واقعی احسان تو آپ کے بڑے ہیں۔ کہا جو محسن ہو نا اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، سوال نہیں کیا جاتا۔ مہربانی، شکریہ گجرات، بہت شکریہ۔ یہی ہے تیرے محمد کا مزاج، کا مخلوق سے کہو سوال کر کے مودت کا حق ادا کرے۔ سوال کر رہے مودت مودت مودت، ہم عزاداریاں کر رہے ہیں، ہم مجلسیں پڑھ رہے ہیں، مجلسیں سنا رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں دے گا کیا، دے گا کیا، دے گا کیا۔ یہ مودت تھوڑی ہے، یہ تو تجارت ہے۔ سوچنا ذرا، تھوڑی سی مہربانی، ذہن کی گریں کھول کے سوچنا، یہ مودت نہیں، یہ تجارت ہے۔ بھئی تجارت جچتی ہے نوکری میں، تجارت جچتی ہے کاروبار میں۔ بھئی میں نے کیا، مجھے کیا ملے گا؟ جچتا ہے، میں نے پورا مہینہ محنت کی، مجھے نوکری کی تنخواہ ملنی چاہیے، میں نے سارا مہینہ محنت کی، کاروبار میں مجھے منافع ملنا چاہیے۔ جچتی ہے تجارت کاروبار میں، نوکریوں میں، مگر نہیں جچتی تجارت محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اشرے پڑھ پڑھ کے دنیا جا رہی ہے، ہر مزاج آ ہی نہیں رہے، جہاں تھے وہاں 10 مجالس سن کے اگر بندے کی طبیعت میں زمانے کے حسین کا ہر بننا نہ آئے، پھر سوچے ضرور مجلس میں کیوں گیا تھا۔
शाह जी मैंने 2 मिसरे लिखे थे, ओ दूर तक मवालिया ने हैदर करार बैठे हो, अच्छी लगे बिस्मिल्लाह, ना लगे बात मेरी तरफ लौटा दा। मैंने 2 मिसरों में एक बहुत बड़ा समंदर कूजे में बंद किया। क्या? जो सर को हाथ पे लेके चले वो राही दे दे, मेरा अल्लाह जो सर को हाथ पे लेके चले वो राही दे दे, हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। मेरा अल्लाह हुसैनियत को भिखारी नहीं सिपाही दे दे। हाय हाय हाय, ओए होए होए, मिजाज ही नहीं बदल रहे, जहां थे वही चस्का बन गया। वो जिक्र अच्छा, जिक्र तो है ही अच्छा, इसमें किसी को शक है? जिक्र अच्छा नहीं, अच्छा ही अच्छा है, इन्हीं का जिक्र ही तो अच्छा है। लेकिन मेरे अंदर क्या तब्दीली आई नहीं समझा पाया। उम्मीद है पीछे वालों तक आवाज पहुंच रही होगी। बचपन में मैं अब भी सहारा लेने लगा हूं मिसाल का, बुजुर्ग तशरीफ फरमा हो, बचपन से हम माँ की गोद से सुन रहे हैं सिफ़ीन में क्या हुआ था, खैबर में क्या हुआ था, खंदक में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, सुन रहे हैं ना। हबीब इब्ने मज़ाहिर को हुसैन ने खत लिखा था। कमर शाह जी, मैं ये बात करने से पहले एक मिसाल देने लगा हूं। कमर शाह आला सैयदादे हो, मेरा दिल है आओ हम 10 सफर की मजलिस में चले। कहने लगे बुखारी साहब कैसी बातें करते हैं, 10 सफर तो हो चुकी, 10 सफर 2022 की मजलिस तो हो चुकी। शाह जी मेरा दिल है मजलिस पे जाने का। कहा शाह जी पीछे वाली मजलिसों में नहीं जा सकते, वो हो चुकी, जो होगी उसमें जाएंगे। अच्छा कमर शाह जी करते क्या हो? कहा नौकरी करता हूं। मैंने कहा शाह जी क्यों करते हो? कहा तनख्वाह लूंगा। मैंने कहा आपके बाबा क्या करते थे? कहने लगे वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा वो क्या करते थे? कहते नौकरी करके तनख्वाह लेते थे। मैंने कहा उसी तनख्वाह को काबू रखना, अगली तनख्वाह का इंतजार क्यों करता है? कहा वो लेते थे, अब मैं लूंगा। उज़ैर शाह जी आप क्या करते हो? सैयद कहने लगे मैं कारोबार करता हूं। मैंने कहा शाह जी कारोबार क्यों करते हो? कहा मुनाफा कमाऊंगा। भाई बड़ी बात है, हर चीज मुस्तकबिल, तनख्वाह लूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, शादी कर रहा हूं, नस्ल बढ़ाऊंगा, घर बना रहा हूं, बीच में रहूंगा, फिर मजलिस में क्यों आता हूं? किसी ने समझाया ही नहीं। यही तो है पैगाम हक। अल्लाह करे आपके ज़हनों की गिरें खुल जाए और आप तक पैगाम पहुंच जाए। मजलिस में इसलिए आता हूं, मैंने भी सुना है अली का एक सलमान था, मैंने भी सुना है अली का एक मैसम तम्मार था, मैंने भी सुना है हुसैन का एक हुर था, मैं भी महदी का हुर बनूंगा। मैं भी अपने जमाने के इमाम का हुर बनूंगा। भाई हर चीज मुस्तकबिल में ढूंढते हो, ये भी तो मुस्तकबिल है ना। मैं भी हो, मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी सुन रही हैं, आपके लिए भी जरूरी है, हम भी इस दौर के हुसैन की फिजाएं बनेगी। क्या लेने आते हम मजालिस में? भाई बचपन से सुन रहे हैं ये हुआ था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या होगा इस पे हमारी तवज्जो नहीं। अब क्या होगा? यही होगा काबे की छत पे अली का अली बेटा आएगा, मोमिन पहुंचेगा, मगर वो जो खलूस की वादी पे सफर करता होगा। और शिया बन, मासूम फरमाते शिया वो नहीं जो जन्नत के पीछे भागे, शिया वो है जिसके पीछे जन्नत भागते। मेहरबानी लालच। मैंने एलिवेट टीवी लंदन में एक नज़म पढ़ी थी, हुसैन मुझको माफ करना मैं जिंदा आया हूं करबला से। शायद याद हो दोस्तों को। अल्लाह अकबर। शादी करबला का कफन, इसका मतलब शक है बख्शिश पे। यार ये उनको लेने दे जो नए नए मजहब हक पे आए, उन बेचारों का यकीन बढ़ेगा। ये उनको लेने दे, तू क्यों घबराता है? तेरे तो दिल में हुसैन रहता है। मुश्किल बात तो नहीं कर गया? सोचना अल्लाह
الأجل 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 ماشاءاللہ صلوات اللہ. لائٹ آ گئی ہے بھائی, آپ تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. عرفان کے موتی کو سنبھال لو. ہاں, ذکر سن کے کمر شاہ اثر ہونا چاہیے, تبدیلی آنی چاہیے. کن کے سہارے ہم زندہ ہیں؟ میرا باپ, میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا چاچا, میرا ماموں, یہ تو سب عارضی ہے. سانسوں کی ڈوری ہے تو یہ ہے, سانس ختم یہ سب میت کہہ کے چھوڑ دیں گے. میں کس کے سہارے زندہ ہوں؟ میرا ہے کون؟ میری دنیا, میری مال, میری دولت نہیں, میرے سارے رشتہ دار نہیں, یہ تو سب عارضی ہے. سانس ہے تو یہ ہے, ورنہ انہوں نے یہی کہنا ہے اٹھاؤ میت, لٹاؤ میت, دفناؤ میت. رشتہ داری ختم, میں یہی کہنے آیا ہوں. اور مزاج بن, سارے رشتے توڑ دے, مولا رشتہ نہ توڑے. ہائے 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 ہائے. شاباش, مہربانی گجرات. لو جی, سرکار کے کعبے کی چھت پہ آنے سے پہلے میں تجھے سرکار کا قبر پہ آنا سنا جاؤں. آئے گا انشاءاللہ حجت دورہ. کوشش ہے, دعا بھی ہے, دوا بھی ہے. پہنچ رہا ہوں چوک چوک, گلی گلی, شہر شہر. اللہ کرے یہ پیغام مومنین کے دلوں پہ اتر جائے. آئے گا, اللہ کرے سب کی قبروں پہ آئے, اللہ کرے کوئی رہ نہ جائے. یہی دعا بھی ہے میری, انشاءاللہ رہ نہ جائے, کوئی نہ رہ جائے. سب موالیاں نے حیدر قرار سرکار کے لشکر میں شامل ہوں, سرکار کے قابل بن جائیں. اور یہ بھی نہ سوچنا سرکار کے تو بندے 313 ہیں, وہ تیری سرکار کے کمانڈر ہیں. مرد 50 مستور کمانڈر ہیں, بڑی فوج ہے. اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ. اور یہ کربلا نے بتایا, جون کا نام شامل نہیں تھا. آیا حسین کے پاس, آقا میرا نام فرمائے, تیرا نام مزل کی لسٹ میں نہیں. قدموں کو پکڑ کے کہتے, کیا میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل نہیں؟ کریم کی کریمیت نے جوش مارا. فرماتے ہیں جون تھا نہیں, لکھ دیتا ہوں. لو جی, قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. دعائیں بھی بڑی ماشاءاللہ ہماری بہت مکتب فکر کی خوبصورت ہے, مگر خوبصورت ترین دعاؤں میں دعا ہے دعائے عہد. چھٹے امام نے تعلیم فرمائی. سرکار فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوئے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا, ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوں گے. خوش نصیب ہوگا وہ جس کی قبر پہ امام آئے گا. میں مستقبل سنا رہا ہوں انشاءاللہ. سرکار میں آ گیا کعبے کی چھت پہ, سرکار کیا فرمائیں گے؟ سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ. بندہ کفن جھاڑتے ہوئے دائیں دیکھے گا, بائیں دیکھے. سرکار فرمائیں گے وہ کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے کہاں ہیں جو مجھے دفنانے آئے تھے, وہ کہاں چلے گئے؟ اتنے سارے میرے ساتھ جب میں غفیر تھا, جنازہ بھی پڑھا, مجھے دفنانے ہیں, وہ کہاں چلے گئے؟ سرکار فرمائیں گے تو بھول گیا, سب تیرے اپنوں نے جن کو تو اپنا کہتا ہے, میت کہہ کے تجھے ڈال دیا. تیرا کوئی اپنا نہیں, کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا, اصل تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. مہربانی مہربانی. بس جی ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنا ہے, پہلے کعبے کی چھت پہ وہ جملہ سن لو مودت کے حوالے سے. شاہ جی میری یہ اشروں کا نچوڑ ہے. اللہ کرے کلیال اس کو سنبھال لے اور پھر اس پہ فکر کرے, غور کرے. ڈاکٹر اقبال صاحب کے اس شعر کو سامنے رکھ کر جس میں وہ فرماتے ہیں کسی کا بن نہ بن اپنا تو بن. بہت شکریہ. سرکار کعبے کی چھت پہ ایک طویل خطبہ دیں گے, زبان وہی ہوگی جو غدیر میں تھی. عرش سے لے کر فرش تک پوری کائنات سنے گی. سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا, لیکن اس خطبے کا بڑا مشہور اور بڑا باکمال جملہ ہے. یہ تحفہ سمجھو, یہ نیاز سمجھو, یا جو بھی آپ پسند کرو, یہ سرکار کی طرف سے کوئی عنایت سمجھو. سنبھالنا. سرکار کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر پوری کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطبہ طویل پڑھتے 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 فرمائیں گے, دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. بہت شکریہ, بہت شکریہ, شکر گزار ہوں.
ہمارے گھر کی کمرشا بڑا اہم ٹاپک ہے، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ بھائی ذیشان شاہ جی معاملہ معمولی نہیں، مودت کا حساب دے گا تو سلمان دے گا۔ دعا مانگے کوئی تو یہ ضرور آمین کا کر، اللہ مجھے حر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق، مجھے سلمان کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ پانچویں لال ولایت کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ، بس اسی کے بعد میں سلطنہ کی چھوٹی سی تاریخ سنا کے برآمدگی کروا کے اجازت چاہوں گا آپ کی دعاؤں کے سائے میں۔ پانچویں لال ولایت اپنے زمانے کا امام، اپنے زمانے کی حجت، آل نال حاکم، ایک جگہ موجود ہو کہ ہر جگہ موجود ہے۔ جس کو گھبراہٹ ہو میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت۔ اچھا نہیں، جو بندے میرے سے ناراض بیٹھے ہو نا، بخاری صاحب نے کیا عقیدہ بیان کیا، میں نے کبھی زندگی میں ممبر پہ عقیدہ بیان نہیں کیا۔ میں عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے۔ میں اس چیز کا قائل نہیں۔ بھائی یہ روزانہ پڑھتا ہے نماز کے بعد کرتا ہے سلام، قل آل پڑھتا ہے، پھر گجرات پڑھتا ہے، گجرات سے آگے پڑھتا ہے، ادھر کھاریاں، لالا موسیٰ، سارے شہروں میں پورے پاکستان میں نماز کے بعد سلام پڑھتا ہے، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان۔ سرکار کو کہتا ہے مہربانی کر زمانے کا صاحب، مجھے زمانے کے جور سے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، شیطان کے شر سے بچا۔ بھائی کیوں کہتا ہے میں آپ کے سامنے سپیکر کے بغیر وہاں تک پیغام نہیں پہنچا سکتا، تو گھر کے کونے میں کہتا ہے شیطان کے شر سے؟ کوئی ہے نا ہر جگہ موجود؟ بہت شکریہ، بس مہربانی کیا کر۔ اگر نماز کے سلام میں امام کو محسوس کرتا ہے کہ ہر جگہ ہیں، پھر بازار میں بھی کوشش کیا کر کسی نہ محرم کو نہ دیکھ امام موجود ہوتے ہیں۔ سرکار تشریف فرما، مہربانی کو لحاظ سرکار تشریف فرما۔ بڑے انوکھا واقعہ ذیشان شاہ جی، میں بس مختصر کر رہا ہوں، انوکھا بڑا واقعہ۔ سرکار کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے محب، دو بندے ہیں، ایک محب ایک شیعہ۔ آپ کہیں گے شاہ جی محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ ہاں کلیال بڑا فرق ہے، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ اب وقت نہیں، کبھی موقع ملا تو یہ واقعہ بھی سناؤں گا، لیکن اس کا نچوڑ سنانے لگا ہوں۔ 11ویں محمد سے پوچھا گیا تھا آقا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ آپ نے فرمایا وہ محب ہے وہ شیعہ ہے۔ سرکار فرماتے ہاں، محب وہ ہوتا ہے جو ہم سے محبت کرے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پیار کرتے ہیں۔ شکر گزار ہوں میں سید زادے کا، فرما رہے ہیں پیغام پورا دے کے جائیں۔ لو جی، مسند ہدایت پہ زمانے کا محمد تشریف فرما۔ پہلے آیا محب، آ کے امام کو سلام کیا، سرکار نے فرمایا علیہ السلام، کیسے آنا ہوا؟ سرکار آج کل فاقے چل رہے ہیں، حالت بڑی خراب ہے۔ سرکار وہ کریمی فرمائے، شفقت فرمائے، کچھ دے۔ امام فرماتے ہیں تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کریمی جو فرمانی تھی، کرم جو کرنا تھا، کسی نہ کسی انداز سے کریم کا یہ احسان ہوتا ہے، وہ کرم فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں تیرے دینے، قمر شریف مجھے دیکھنا ہے، پڑھنے والے آنے والے آ جائیں گے، تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حیران ہو کے کہتے انہوں نے تو کبھی خالی نہیں لوٹایا، فرما رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ حیران بھی ہے، چپ بھی ہے۔ لمحہ نہیں گزرا تھا، ایک شیعہ آیا، تاریخ نے نام لکھا ہے کمیت اسدی، سرکار کے پاس آیا، سلام ہو میرا فرزند رسول ہے۔ پانچواں امام فرماتے ہمارا بھی تجھ پر سلام۔ کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ میں نے آپ کی شان میں نے قصیدہ لکھا ہے، میں نے نظم لکھی ہے۔ مہربانی شاہ جی پہنچ گیا ہو، شکر گزار۔ آپ کے گھر اور آپ کی شان میں قصیدہ نظم لکھی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں بالمشافہ آپ کو سناؤں۔ اس نے قصیدہ نظم شروع کی، مکمل کی۔ سرکار نے غلام کو حکم دیا اندر جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ۔ شیعہ کا مزاج سنانے لگا ہوں، یہ بھی مقصد صرف پیغام دینا ہے، داد لینا مقصد نہیں۔ اللہ کرے یہ بات آپ کے دلوں تک اتر جائے۔
بار بار دعا بھی کھڑا کر رہا ہوں، قبولیت کا ٹائم ہے۔ 10,000 اشرفیوں کی کمر شاجی تھیلی آئی، یہ ایسے بیٹھے جیسے بندہ تشہد میں نہیں بیٹھتا دوزانوں، یوں بیٹھے۔ کمال ہے اس شیعہ پہ، غلام نے آ کے تھیلی دی، اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا، اس نے اسے دیکھا جس کا دیکھنا عبادت ہے۔ بہت شکریہ گجرات، شکر گزار ہو یار، مہربانی یار، مہربانی یار، کیوں اس کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا بات ہے یار، یہ ہیں کمال عاشقوں کے کمال واقعات۔ 10,000 اشرفیوں کی تھیلی غلام لے کے کھڑا رہا، کافی دیر دیکھا، اس نے نہیں لی، اس نے اس کے زانوں کے ساتھ رکھ دی۔ یہ سرکار کوئی دیکھتا رہا، جو گھبرا گئے ہو، بخاری صاحب نے سرکار باقر پاک کا واقعہ شروع کیا اور کہا یہ اس کو دیکھتا رہا جس کا دیکھنا عبادت تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی گھبرا گیا ہو، ارے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو مولا باقر کا کہاں ہے؟ بابا نہیں، یہ ہیں سارے کے سارے محمد۔ اگر ان کی پہچان کرنی ہو نا، سادات کل آل کے موالیان حیدر قرار، ان کی پہچان کرنی ہو، پہلے ایک ماچس سے موم بتی جلا، موم بتی روشن، پھر ایک موم بتی سے 13 اور جلا، دوسری جلا، تیسری جلا، چوتھی جلا، 5ویں 7ویں 8ویں 10ویں 12 تک جلا۔ پھر جب 12 ہو جائیں، پھر میں یا مجھ جیسا کوئی اور پوچھے تیرے سے، بتا پہلی والی کون سی تھی؟ مہربانی گجرات، شکر گزار، مہربانی گجرات، بہت شکریہ گجرات کا پہلے والے کو پتہ نہیں کون سی تھی۔ او بھائی سارے ایک ہیں، ہاں سارے ایک ہیں، لیکن ان کا کرم ہے ہر دور میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں۔ کسی دور میں علی بن کے آ جاتے ہیں، کبھی حسن بن کے آ جاتے ہیں، کبھی حسین بن کے آ جاتے ہیں، لیکن اب مہدی بن کے آئیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی، شکریہ کل عال، بہت شکریہ۔ لو جی، عرض کرتا ہے بارگاہ عصمت میں آقا، میرا دل کرتا ہے ایک اور قصیدہ سنا، ایک اور نظم سنا۔ امام فرماتے سنا، اس نے دوسرا قصیدہ، دوسری نظم شروع کی، اس نے قصیدہ اور نظم مکمل کی۔ امام نے پھر حکم دیا غلام کو، جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آ۔ غلام پھر اندر سے گیا، 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے آیا۔ سادات سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا، میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو عطا۔ اور فرمائیے گا، تھوڑا سا تھک گئے ہو، مجھے پتہ ہے کافی دیر کے بیٹھے مجلس سن رہے ہو، یہ لمحات غنیمت ہیں، بس میں سمیٹنے کی طرف آ گیا، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ کہا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے۔ اس نے پھر تھیلی کو نہیں دیکھا، یہ امام کو ہی دیکھتا رہا۔ عرض کرتا ہے آقا میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور نظم سنا۔ اچھا، میں یہاں تک جب واقعہ پڑھا نا بھائی ادھر، میں یہ سوچ رہا تھا شاید پیسے بڑھوا رہے ہیں، ہاں میں سوچ رہا آگے نہیں پڑھا نا، ہم نے ہر چیز، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کہاں جا رہے، وہ کیوں جا رہے، اس کی کوٹھی بڑی کیوں، اس کی گاڑیاں زیادہ کیوں، یہ تو ہم سوچتے ہیں سارا دن، ہماری سوچے نہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کیا میں مولا کے قابل بنا ہوں؟ کیا میرا معیار بدلا، یا میں یا قبر تک جاتے جاتے یہی کہہ جاؤں گا میں علی والا، میں علی والا، میں علی والا، کیا یہی کہہ کے قبر میں جاؤں گا؟ نہیں، مجھے معیار بدلنا ہے۔ کیسے؟ مجھے علی کا تعارف نہیں کرانا، مجھے اپنا کردار اتنا بلند کرنا ہے دنیا مجھے دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ اس کا علی کیسا ہوگا اگر یہ علی والا ہے۔ ہم تو لڑتے ہیں نا، وہ ولایتی ہے، وہ ولایتی نہیں، وہ ہمیں پتہ ہے ولایت کسے کہتے ہیں۔ لو شاہ جی ایک فیصلہ اور بھی کرنے لگا ہوں، یا میرا گجرات داخلہ بند ہو جائے گا یا پھر آتے جاتے رہیں گے۔ کڑوی باتیں ذرا مشکل ہوتی ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم مولا ولایت علی، فرمایا واجب نہیں اوجب ہے۔ مولا جو ولایت علی قبول کرے
اور جو نہ کرے کوئی فرق بھی ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں بڑا فرق ہے. جو ولایت علی قبول کرے، دیکھنا میرے نوجوان، جو ولایت علی قبول کرے وہ زمین پہ جیسے چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلتا ہے. میں نے کہا یا آنا بند کر دو گے یا پھر پیغام سنتے رہو گے. جیسے زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چل سکتا ہے. ابھی زمین پہ ہم نہیں چل سکتے. ذیشان آپ نے مجھے کھلا ٹائم دیا، ایک منٹ کا واقعہ ان کو اور درمیان میں سناتا جاؤں. یہ جو آپ نے کہا نا شاہ جی بسم اللہ، یہ بھی بڑا طلسم ہے. ہاں بے اسم اللہ بڑا طلسم ہے، بڑا راز ہے. لو جی ایک دن میں نے کتاب میں پڑھا، ایک مولانا جمعے کے خطبے میں فرما رہے تھے جتنے تشریف لائے تھے کہ بابا جو بسم اللہ پڑھے یقین کے ساتھ وہ پانی پہ چل سکتا ہے. جو بسم اللہ پڑھے یقین کے ساتھ وہ پانی پہ چل تک کے بیٹھے ہو، مجھے پتا ہے لیکن چلو کوئی نہیں، سنتے جاؤ، میرے ذیشان کی خواہش ہے. لو جی ایک چرواہا آتا ہے شاہ جی، ایک چرواہا آتا ہے کہ دور سے بکریاں لے کے چرانے ہیں. بڑا سفر کر کے آتے، آگے ایک پل ہے، اس کو صبح صبح گھر سے نکل کے یہاں پہنچنے میں ظہر ہو جاتی ہے. چرانا بمشکل تھوڑی لمحات، گھنٹہ 2 گھنٹہ چرا کے پھر واپس جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے. اس دن قدرتی چرواہ مولانا کی تقریر باہر سن رہا تھا. مولانا نے کہا جو یقین سے بسم اللہ پڑھے وہ پانی پہ چل سکتا ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، واہ میرا پروردگار تو نے لمبے سفر سے بچا لیا، اب میں دریا کراس کر کے آؤں گا. لو جی صبح صبح بکریاں لے کے نکلا، بسم اللہ یقین سے پڑھے، پانی میں قدم رکھا، پانی پہ چلنے لگا. پیچھے بکریاں اپنے مالک پہ یقین کر کے پانی پہ چلنے لگے. بہت شکریہ، زندہ باد، بہت شکریہ، کیا بات ہے. مہربانی کو جان، یہ مالک پہ یقین، اس کا اپنے مالک پہ یقین، بکریوں کا اپنے مالک پہ یقین، وہ بھی پانی پہ چل پڑی. کہتا شکر ہے لمبا سفر کٹ گیا، بسم اللہ پڑھ کے روزانہ آنا، پھر ٹائم سے چلے جانا، بکریاں بھی چرا لینا. ایک دن مولوی صاحب کی نگاہ پڑ گئی. صاحب کتاب کہتا ہے مولوی صاحب نے چرواہا کو دیکھا، پانی پہ آتا ہے، پانی پہ جاتا ہے، یہ راز کیا ہے؟ بلایا، ادھر آ، ادھر آئے. کہا یار یہ کیا تیرے پاس کوئی جادو کی چھڑی آ گئی، اسم اعظم تیرے پاس آ گیا، تو پانی پہ چل کے آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولانا میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں، کوئی اسم اعظم نہیں، آپ نے فرمایا تھا نا آپ نے فرمایا تھا نا بسم اللہ یقین کے ساتھ پڑھی جائے تو بندہ پانی پہ چل سکتا ہے. بس میں یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھتا ہوں، پانی پہ چل پڑتا ہوں. لو جی مولانا نے کہا بس پہ سنانا تو اتنا تھا، لیکن اگلا جملہ بھی سناتا جو وہاں لکھا ہے. اب مولانا نے کہا بھئی آج میں بھی بسم اللہ کر کے پانی پہ چلوں گا. یہ تو کمال اسم اعظم ہے، میں نے بتایا، اس نے عمل کر لیا یقین سے، میں بھی تو خود چلوں نا. واجب الاحترام نے ارادہ کیا آج رات، دن کے ٹائم نہیں چلوں گا، رات کو چلوں گا. شک آیا نہیں، ایمان ختم ہوا نہیں. ہائے 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 ہوئے ہوئے ہوئے، شک آیا نہیں. مہربانی سادات، مہربانی مومن، شک آیا نہیں، ایمان گیا نہیں. لو جی کہا درخت کے ساتھ رسا باندھوں گا، لنگوٹ پہنوں گا، کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، گرنے لگوں تو کم از کم ڈوب نہ جاؤں، رسا پکڑ لے. بس مولوی صاحب نے، اس محترم نے، جناب نے، جو واقعہ کتاب میں لکھا ان جناب نے بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر کے پانی میں قدم رکھا، جناب پانی کے اندر. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے گجرات. پتہ چلا شک ڈبو دیتا ہے، یقین لے جاتا ہے. ہائے 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 ہلو جی سرکار بیٹھے ہیں، مہربانی، شکریہ گجرات. معیار سماعت کو سلام ہے. سرکار تشریف فرما ہے، سرکار کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. موبائل لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں، ذیشان شاہ کا حکم ہے بات پوری کر کے جائیں. اگر ذیشان شاہ مجھے اشارہ کر دے میں بات کو سمیٹ لوں گا. ہاں جو تھک گئے ان کو اجازت ہے. ہاں ہاں توجہ.
سرکار میرا دل ہے ایک تیسری نظم سناؤ؟ بات بولی تو نہیں. سرکار فرماتے سنا. لو جی ذیشان شاہ جی کہیں گے سید نظم 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 کہہ کے چلا گیا, کوئی ٹکڑا ہی ایک ہی نہیں سنایا. کیا بات ہے؟ کہتے حمد ہے اس مالک الملک کی, اس خالق کائنات کی, جس نے مجھ جیسے کو ان جیسوں کے سامنے بٹھایا جن کے ناموں کے سہارے زمین بھی قائم ہے, آسمان بھی قائم ہے. آسمان بھی قائم ہے. لو جی تیسری نظم بڑی لمبی ہے, مکمل کی. سرکار نے پھر حکم فرمایا غلام کو جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے آ. 30,000 اشرفیاں کوئی معمولی کام نہیں, معمولی بات نہیں. آج کے پتہ نہیں کتنے کروڑ ارب بنیں گے شاہ جی. 30,000 اشرف. اچھا دینے والا کون ہے؟ زمانہ ہے اس کو. اب اس نے جب تیسری نظم مکمل کی کہتے ہیں آقا اجازت چاہیے, جاؤں؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں جا, پر یہ بتا میں کون؟ کہتے ہیں آپ امام ہیں, آپ امام زمانہ ہیں, آپ حجت خدا ہیں, آپ حاکم ہیں دنیا میں, آپ اس کے مظہر ہیں, آپ جو چاہیں جب چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں جتنا چاہیں. اچھا سرکار فرماتے کچھ اور بھی میرے بارے میں جانتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں آقا یہ بھی سنا ہے جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. یہی تو کمال تھا جہاں تک آپ کو لانا منصور تھا, جس کو عطا کرتے ہیں واپس نہیں لے سکتا. فرماتے اگر تو اتنا جانتا ہے 30,000 اشرفیوں کی تھیلی دی, اٹھائی کیوں نہیں؟ کتاب کی ضمانت میری, جملے جملے کی ضمانت میری, جتنا کہے میری قوم میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. سرکار فرماتے اٹھایا کیوں نہیں؟ قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے. اجازت لینے سے پہلے کہتے ہیں آقا یہ بتائیں یہ قلم کس نے عطا کی؟ بہت شکریہ, مہربانی گجرات, شکریہ کو لیوا. قلم کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے. آقا یہ زور بیاں کس نے عطا کیا؟ آقا آپ نے. آقا ہمت کس نے عطا کی؟ آقا آپ نے. آقا دشمنوں سے کون بچاتا ہے؟ آقا آپ ہیں. آقا میں اس وقت چل پھر رہا ہوں, کس کا صدقہ ہے؟ آپ ہیں. سرکار ساری کریمی تو آپ کی. اگر میں نے پیسے اٹھا لیے محشر کے دن محمد کو مودت کا جواب کیا دوں گا؟ مہربانی مہربانی, بہت شکریہ بہت شکریہ. لہ کے سلام, لہ کے تحسین, لہ کے داد ہو یار. اتنا طویل خطاب آپ سن گئے. کوشش کرو زندگیوں میں حق کے مودت ادا کرو, کوشش کرو خلوص کے ساتھ سفر کرو, کوشش کرو زندگیوں میں دکھاوا ختم کر دو. میں نے شاہ جی نارتھ ہیمپٹن مجلس پڑھی نا, میں نے ایک نظم پڑھی تھی جس کا پہلا مصرع یہ تھا ذہن بیمار ہے شفا چاہیے. ہے شاید آپ نے سنی ہو, بڑی کمال نظم تھی. ذہن بیمار ہے, بڑا اس میں گہرا ایک سلسلہ تھا. بس اتنی عرضیاں, اتنی گزارش آپ کی خدمت میں عرضی کرنی تھی. امام کے نوکروں کا ایک نوکر آپ کے سامنے کھڑا ہو کے عرضی کر رہا ہے, آؤ کوشش کرو امام تک پہنچو, کوشش کرو کسی کے کندھوں کا سہارا نہ لو, خود اڑو, مولا تک پہنچو. تمہاری منزل امام ہے زمانے کا. نہیں عزیر, 5 6 7 8 بندوں نے سر ہلایا, باقی پریشان ہے کہ سید کہہ رہے منزل امام ہے. میں پھر بس کر گیا تھا, صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں. یہ جو نعرہ لگاتے ہو حق کا سیدھا, سارے لگاتے ہو ماشاءاللہ, حق کا سیدھا, ذرا وہ دوبارہ لگانا, حق کا سیدھا. کیا شاباش, سلام آپ پہ, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. حق کا سیدھا راستہ کبھی آپ نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل نہیں راستہ؟ میں اس کو سمجھانے سے پہلے اپنی مثال دوں گا. درمیان کی 2 مجالس میں چھوڑ دیتا ہوں. میں لاہور سے چلا, مجھے کہنے لگے شاہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کولیوال. شاہ جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنے اور مومنین کو مجلس سنانے جا رہا ہوں. میں کولیوال آیا, فرض کرو میں نے مجلس نہ پڑھی, میں یہاں آ کے کولیال کی گلیوں کے راستے دیکھے, چوکوں کے راستے دیکھے, یا سارے بازار کے راستے دیکھ کے واپس چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟
میں نے کہا میں یار کلیان کی گلیوں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا، بازار کے راستے دیکھ آیا۔ کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ مہربانی، شکریہ، مہربانی گجرات۔ راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا۔ کبھی ہم نے نعرہ نہیں لگایا حق کی سیدھی منزل، ہمیشہ ہم کہتے ہیں حق کا سیدھا راستہ۔ یہی میں صرف آپ کی سوچ مبذول کرانے آیا ہوں۔ آؤ تھوڑی سی ذہن کی گرہیں کھول کے سوچو، کربلا راستہ ہے، منزل نہیں۔ منزل کا نام مہدی ہے۔ پہنچو اپنے، شکر گزار، پہنچو اپنی منزل تک۔ آپ کی منزل بڑی شفیق ہے، بڑی کریم ہے۔ سید علی بن طاؤس اپنے بیٹے کو وصیت نامے میں کہتے ہیں بیٹا کوشش کرنا مرنے سے پہلے امام کو منا کے جانا۔ پورا ایران فرزند مہدی کے نام سے یاد کرتے سید علی بن طاؤس، کوشش کرنا۔ کہا بیٹا جب منانے کا دل ہو نا مولا سے کہنا مولا میں اگر کوئی گناہ کروں میرا دوست دیکھ لے وہ بدنام کرے گا، میرا رشتہ دار دیکھ لے وہ بدنام کرے گا، مولا میں اتنے عرصے سے گناہ کر رہا ہوں، آپ کتنے کریم ہو، بدنام بھی نہیں کرتے پھر بھی دادے کی مجلس میں سب کچھ دیکھ کے مجھ پہ کرم کرتے ہو، انشاءاللہ کرم بے بہا ہوگا۔ آئیے آپ کے خدمت میں ایک تحفہ بھی دیتے جائیں۔ دعائے عہد کا بڑی مشہور دعا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کلیوال آپ سب کے لیے دعائے عہد لاہور والوں نے بھیجی ہے۔ شاید کچھ دوست انگلینڈ یا یورپ کے بیٹھے ہوں، میں وہاں انگلش میں ٹرانسلیشن کروا کے پاکستان سے وہاں بانٹ کے آیا تھا، وہاں پڑھتے تھے، ماشاءاللہ اب بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کے لیے اردو میں ترجمہ ہے تاکہ تمہیں پتہ تو چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ گارنٹی ہے جو دعائیں پڑھتے پڑھتے چلا گیا یا چلی گئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا انشاءاللہ۔ اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا ہے۔ چلو بس اتنے کافی سمجھنا۔ تھوڑی سی کہانی ان مظلوموں کے گھر کی جن ظالموں نے اس گھر کا مقام نہیں سمجھا، جنہوں نے محسنوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اتنے ظلم محسنوں پہ کیے جن کا شمار نہیں۔ پڑھنا تو میں نے شہزادی کا مصائب تھا، سفر چل رہے لیکن بھائی کا حکم ہے میں زوزنا پڑھوں گا، لیکن یہ ایک مصائب کا ایک جملہ اہل سنت کا جو اس نے کمال لکھا، کہتے یزیدیو بدبختو تمہاری جنگ حسین سے تھی، تمہیں جو چاہیے تھا تم نے لے لیا، بیعت یا سر، تمہیں جو چاہیے تھا تمہیں سر مل گیا، اب تمہارا حق بنتا تھا محمد کی بیٹیوں کو آرام سے مدینے چھوڑا دے۔ ہائے 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 اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سفر سارا شہزادی کے نام کے ساتھ منسوب ہے، شام والی شریکت الحسین۔ تیرے رسول کو خط آیا یمن کے بادشاہ کا، تباہ یمن کے بادشاہ کو تباہ کہتے ہیں۔ خط آیا سرکار کی خدمت میں، میری تاج پوشی ہے، شفقت فرمائیے یمن تشریف لے آئیے۔ سرکار نے امیر المومنین کو فرمایا یا علی آپ جائیں یا میں جاؤں بات ایک ہے، اس لیے آپ یمن تشریف لے جائیں۔ امیر کائنات علی پاک یمن تشریف لے گئے، ایک ہفتہ قیام ہے۔ ایک ہفتے کے بعد یا علی جب واپس آنے لگے، یمن کے بادشاہ نے کافی تحفے دیے، ان تحفوں میں ایک گھوڑی بھی دی تھی۔ ہائے ہائے بس اتنا ہی میں نے تاریخ بتانی تھی، ایک گھوڑی بھی دی تھی۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں سمیٹ گیا، ساری تاریخ گھوڑی بھی دی تھی۔ کہا یا علی مولا یہ گھوڑی شجرے والے ہیں، مولا ہم میری قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اپنے پاس شجرے والے گھوڑے رکھتے ہیں۔ آقا یہ شجرہ ہے، یہ گھوڑی۔ سرکار پوچھتے اس کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے آقا مجلی، یہ مجلی ہے۔ سرکار فرماتے ٹھیک ہے ہم پھر واپس مدینے جاتے ہیں۔ چند قدم یا علی چلے، مجلی رک گئی، پیچھے مڑتی ہے، دیکھتی ہے، پھر رکتی ہے، پھر پیچھے مڑتی ہے، ہلاتی ہے، پھر رکتی ہے۔ سرکار یمن کے بادشاہ سے پوچھتے ہیں تباہی یمن اس کا کچھ رہ گیا؟ جانتے تھے تباہی یمن اس کا کچھ رہ گیا؟ جی مولا اس کا ایک بچہ رہ گیا۔ دیا کیوں نہیں تباہی یمن کا؟ مولا بیمار ہے۔ سرکار پوچھتے بیماری کیا ہے؟ سرکار بڑا عجیب
عجیب سمجھ نہیں آتی، 3 دن پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ نہیں پیا۔ سرکار جب زوال کا وقت ہوتا ہے شہر چھوڑ دیتا ہے، صحرا چلا جاتا ہے، صحرا میں جا کے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کبھی دائیں سائڈ بیٹھتا ہے، کبھی بائیں سائڈ بیٹھتا ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہلاتا ہے۔ آقا فرماتے ہمیں لے چلو۔ سرکار گئے، دور بیٹھا تھا چھوٹا مرتجز، علی پہ نگاہ پڑی، مرتجز نے ٹیلا چھوڑا، یا علی کے قریب آیا، مولا علی نے گلے میں بائیں ڈالی، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کہتے میرے حسین کا ساتھی آ گیا ہے، ہم تجھے لے کے جائیں گے، تب یمن ہم اسے ساتھ لے کے جائیں گے۔ مولا آپ مالک ہیں، آپ کو جو چاہیے، میں تو صرف اس لیے نہیں دے رہا تھا، یہ بیمار ہیں۔ سرکار رو کے کہتے یمن کا بادشاہ یہ وہ بیمار نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، یہ بیمار محبت ہے، یہ کسی کے فراق میں بیمار ہے۔ سرکار لے کے چلے، مدینے کے باہر پیغام بھجوایا سرکار نے کہ ہم یمن سے واپس آ رہے ہیں۔ رسول خدا حسنین کریمین نورین نیرین شہزادوں کو لے کے مدینے سے باہر، دور سے دھول اٹھی، دور سے قافلہ کھڑا تھا، ایک سائڈ پہ حسن ایک سائڈ پہ حسین، دور سے دھول اٹھنے کی دیر تھی، مرتجز نے قافلے کو چھوڑ دیا، مرتجز نے ماں مجلی کو چھوڑ دیا، مرتجز نے یا علی کو چھوڑ دیا، دوڑتا ہوا چھوٹا مرتجز سیدھا حسین کے پاس، چھوٹا حسین چھوٹا مرتجز، سرکار حسین نے گلے میں بائیں ڈالی، رونا شروع ہو گئے دونوں، جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ساتھی ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہلی سواری تری امام مظلوم کی، ہائے ہائے۔ سرکار نے ایک دن کہا آج ہم اکیلے سواری کریں گے، نانا کھڑا دیکھ رہے، بابا کھڑا دیکھ رہے، بھائی حسن کھڑا دیکھ رہے، کان میں کہتے ہیں مرتجز آج میں کسی کی مدد نہیں لوں گا، تو نے سوار کرانا ہے۔ سرکار بیٹھنے لگے، نانے کا دل تھا نا، جلدی جلدی آگے بڑھے، حسین میں سوار کراؤں کہ نہیں کرنا؟ بابا آگے بڑھے، حسین میں سوار کراؤں کہ نہیں بابا؟ بھائی حسن آگے بڑھے، حسین بھائی میں سوار کراتا ہوں کہ نہیں بھائی حسن؟ کہ کیوں نہیں لے رہے کسی کی مدد؟ رو کے کہتے ہو سکتا ہے غریب پہ کوئی ایسا وقت آ جائے جب سوار کرانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا زادی کو پتہ چلا، محمد کی شہزادی کو پتہ چلا، ملکہ عالمین کو پتہ چلا، معظمہ کائنات کو پتہ چلا، ام ابیہا کو پتہ چلا، عباس کی آقا زادیوں کی آقا زادی کو پتہ چلا میرا حسین سوار ہوا ہے۔ سرکار سوار ہو کے چکر لگانے لگے، آواز دے کے کہتے فضا رکاب پکڑ کے لے آ۔ جناب فضا لے آئی، فضا جلدی کر مجھے تھوڑے سے جو دے۔ شہزادی نے اپنی چادر کے کونے میں جو ڈالے، جو ڈال کے کہتی ہے مرتجز کھا۔ شہزادی رو بھی رہی ہے، مرتجز کو کھلاتے کھلاتے کہتی ہے میرے جو کی لاج رکھنا، کبھی میرے حسین پہ وقت آ جائے اس کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ آ گیا 10 محرم کا دن۔ عزیر آپ کو پتہ میں اتنے مصائب نہیں پڑھتا، بڑے مختصر سے مصائب پڑھتا ہوں، ہمت نہیں پڑتی یار، معاملہ معمولی نہیں۔ آج تک تیرا میرا امام پانی نہیں خون بیٹھا رو رہا ہے، خون رو کے کہتے میرا اللہ میرے اس شہید کا کیا قصور تھا، میرا اللہ میرے اس شہید کا کیا قصور تھا، میرا اللہ یہ میرے معصوم عسکر کا کیا قصور تھا۔ جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں آج بھی تیرے امام کے سامنے رکھی ہیں، کبھی دھا مار کے دائیں طرف رکھے ہوئے مدینے کے دروازے کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ میری ماں مستور تھی، اس کا کیا قصور تھا۔ آ گیا 10 محرم کا دن، میں نہیں پڑھتا سوار کیسے کرایا، میں نہیں پڑھتا کتنے ودا ہوئے حسین کے، بس اتنا بتاؤں گا ایک وقت آ گیا یا سوار رہ گیا یا رہوار رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ سوار رہوار کو دیکھتا ہے، رہوار سوار کو دیکھتا ہے، دونوں شدید زخمی ہیں۔ سرکار اللہ اکبر رہوار کو دیکھ کے کہتے ہمت کر۔ سرکار فوجوں کے درمیان عزیر شاہ جی حملہ کرتے کرتے کسی نے ایک ایسا تیر مارا حسین کو، بڑے عرصے بعد آج میں حسین کا تیر پڑھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہو رہی اللہ کہ میں پڑھ پاؤں۔ آ کے لگا حسین کے پہلو پہ، جو ہی لگا نا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اماں تیری سنت پہ بھی حسین نے عمل کر۔ اللہ
اللہ اکبر. کوشش رہی زلزنا کی. کہتے ہیں کیوں چومتے ہو گھوڑے کو؟ کوشش رہی زلزنا کی میرے سوار کو کم تیر لگے، میرے جسم پہ زیادہ لگے. ایک وقت ایسا آیا، بس میں پڑھ گیا، اتنا ہی مجھے پڑھنا تھا. ایک وقت ایسا آیا عزادارو، جب سوار گر گیا، سواری کو کچھ قدموں کے بعد پتہ چلا میرا سوار گر گیا ہے. واپس مڑ کے آیا، کوئی اکبر کا پرسہ دے رہے، کوئی قاسم کا پرسہ دے رہے. آپ کہو کہ سیدہ پرسے سے کیا مراد ہے؟ آپ سمجھدار ہو، ہمت نہیں پڑ رہی. کسی نے کیا مارا، کسی نے کیا مارا، کسی نے کیا مارا، کسی کو کچھ نہ ملا، اس نے پتھر اور ریت اٹھا کے حسین کو مارا. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. قریب آیا، اپنے سموں سے کم از کم 40 لین فنار کیے. قریب آ کے اپنی زبان بے زبان میں کہتے ہیں معصومہ کا بابا، اگر آپ اجازت دو کمر بند میں منہ ڈال کے لے چلوں. سرکار فرماتے ہیں نہیں، چلا جا. خیام میں شاید کوئی بچ گیا ہو. خیام گیا، خیام کے دروازے کے باہر، بس آدھا منٹ میں نے اور پڑھنے لے آؤ سواری. خیام کے دروازہ کے باہر ہنہناتا ہے، اونچی آواز نکالتا ہے، اپنے سموں سے زمین پہ لائیں لگاتا ہے. شام والی شریکت الحسین آواز دے کے کہتی ہے معصومہ، معصومہ لگتا ہے زلجنا خالی آیا ہے، جا باغ پکڑ کے لے آ. معصومہ باغ پکڑ کے لے آئی، بیبیوں نے ہلکا بنایا. چھوٹی معصومہ سر پیٹ کے کہتی ہے لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے بابا واپس نہیں آئے، لگتا ہے میں یتیم ہو گئی ہوں. زلجنا واپس گیا، کیفیت بدل چکی ہے. اس وقت امت نے وہ حال کر دیا حسین کا، کس